ودعاء باب لبادا صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ اسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا، اور مازاغ ہیں آنکھیں والشمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اور فنا عشق احمد میں ہوا کیا سمجھتے ہو، فنا عشق احمد میں ہوا کیا سمجھتے ہو، حیات دائمی لے کر جیا کیا سمجھتے ہو، اور فرشتے جب پوچھیں من ربوں کا ما دینوں کا، کہہ دینا غلام مصطفیٰ کیا سمجھتے ہو۔ ہم دو سنا کے بعد رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں، جس کی توفیق سے ہم اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا جمعہ مبارک ہے، اور آج کی گفتگو کے لیے جو میں نے آیات قصہ تلاوت کی، اس آیت کا تعلق حضور کو بلانے کے حوالے سے ہے کہ حضور کو جب بلایا جائے تو ایسے نہ بلایا جائے کہ جیسے عام لوگوں کو بلاتے ہیں، حضور کو جب بلایا جائے تو ایسے نہ بلایا جائے جیسے عام لوگوں کو بلاتے ہیں۔ حضور کو بلانے کے لیے خاص طور پر ادب کا لحاظ رکھنا لازم ہے، بلکہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، تم میرے رسول کو جب آپس میں بلانے لگو تو ایسے نہ بلاؤ دعاء بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ہم جب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو بے تکلف ہو کر اس کا نام لے لیتے ہیں، اس کا نام پکارتے ہیں، یا زید کہہ کر، یا عمر کہہ کر، یا بکر کہہ کر، یا حسن کہہ کر، یا حسین کہہ کر، ڈائریکٹ نام لے کر پکارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم عام لوگوں کو نام لے کر بلاتے ہو، میرے مصطفیٰ کو نام لے کر نہ پکارا کرو، کیونکہ میرا مصطفیٰ عام نہیں ہے۔ قد جاء رسول من انفسکم، میرا مصطفیٰ تمہیں میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں، میرا نبی تمہیں میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں۔ اگر تم جیسا ہوتا تو پھر نام لے کر بلاتے، جو میں نے نام لے کر بلانے سے منع کر دیا ہے، اس سے سمجھ جاؤ کہ میرا مصطفیٰ تم جیسا نہیں۔ اور یاد رکھو کہ میں خود بھی جب حضور کو مخاطب کرتا ہوں، حضور کو متوجہ کرتا ہوں، حضور کو کوئی بات کہتا ہوں تو نام سے نہیں پکارتا، صفات سے پکارتا، نام سے نہیں پکارتا، صفات سے پکارتا، نام لے کر نہیں بلاتا، کسی صفت کا بیان کر کے بلاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے باقی انبیاء کے ساتھ، ایسا نہیں ہوا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جب بھی کسی کو مخاطب کیا تو اس کا نام لے کر مخاطب کیا، لیکن بلکہ فرمایا جا آدم انبے ہوں، آدم علیہ السلام کو نام لے کر پکارا، یا نوح ایک دن بالسلام، نوح علیہ السلام کا نام لیا یا نوح، یا زکریا، یا زکریا کہا، یا یحییٰ کہا، یا موسیٰ کہا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نبی کو بھی پکارا ہے، جس نبی کو بھی متوجہ کیا ہے، جس نبی کو بھی مخاطب کیا ہے، تو ڈائریکٹ نام لے کر بلایا ہے، نام لے کر مخاطب کیا ہے،
لیکن جب حضور کی باری آئی تو نام لے کر کسی ایک مقام پر بھی نہیں بلایا. قرآن مجید الحمد سے لے کر بناس تک گواہ ہے کسی ایک مقام پر بھی نہیں آیا یا محمد یا احمد. جب بھی آیا ہے کیوں آیا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر لیٹ کر آرام کرنے والے محبوب، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھ کر لیٹنے والے میرے مصطفیٰ، یاسین طٰہٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا. جب بھی پکارا صفات سے پکارا، نام سے نہیں پکارا. لہذا فرمایا صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، جب تمہیں بھی میرے مصطفیٰ کو پکارنا پڑے تو یوں کہا کرو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا. اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں تو صحیح. اور صحابہ جب بھی پکارتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کبھی نام لے کر ڈائریکٹ نہیں پکارتے تھے کہ یا محمد نہیں پکارا یا احمد نہیں پکارا. جب بھی پکارا ہے یا رسول اللہ کہا، اور بلکہ آگے کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. انظر حالنا، یہ انداز تھا. انظر حالنا، ہماری جانب نظر کرم فرمائے تو صحیح. یعنی حضور کو جب بلانا ہوتا تو یہ جملے بولتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. انظر حالنا، ہماری جانب نظر کرم فرمائے تو صحیح، ہماری جانب دیکھیں تو صحیح. کیوں ادب کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو اپنی جانب متوجہ کرتے. تو یہ اللہ سکھا رہا ہے کہ لوگوں میرے محبوب کو ایسے نہ بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلکہ جب پاس بیٹھے ہوئے ہو. ادب کی دوسری شرط، جب حضور کے پاس بیٹھے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو جائے تم سے کہ میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے. باتیں کرتے کرتے کسی کی آواز کسی دوسرے سے بلند ہو جایا کرتی ہے، بلند نہیں ہونی چاہیے. ادباً تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے پست رہنی چاہیے. باری تعالیٰ اگر بلند ہو گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو زندگی کے سارے اعمال کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ وہ مصطفیٰ بے ادبی سمجھتے ہوئے تمہارے زندگی کے سارے اعمال تباہ کر دوں گا. لیکن یہاں پہ سختی آ گئی. یا سورہ حجرات ہے میرے سامنے، پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 2. یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند مت کیا کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور اتنی بلند آواز سے نہ کیا کرو بات جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو. ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے ایک دوسرے سے ساتھ بات کرتے ہو بلند آواز سے، خبردار میرے مصطفیٰ کے ساتھ ایسا رویہ نہیں کرنا. یہ قرآن بتا رہا ہے. ان آیات میں کوئی زندگی گزارنے کا دستور نہیں دیا، ضابطہ نہیں دیا، قاعدہ کلیہ نہیں دیا، کوئی مسئلہ نہیں بتایا. اگر بتایا ہے تو صرف مصطفیٰ کا ادب بتایا ہے، حضور کا ادب بتایا ہے. اور اگر تم نے جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے تمہاری آواز اونچی ہو جاتی ہے، اگر میرے نبی سے بات کرتے ہوئے تمہاری آواز اونچی ہو گئی اور تمہاری زندگی میں تمہارے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگا، صدقہ و خیرات بھی ہوگا، دیگر زندگی کی اعمال اور عبادات بھی ہوں گی، لیکن ساری چیزیں میرے سامنے ہوں گی، میں ان کو نہیں دیکھوں گا. صرف آواز بلند کرنے کی بے ادبی کو دیکھ کر تمہاری زندگی کے سارے اعمال کو تباہ کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہونے دوں گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہاری زندگی بھر کے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ.
اور جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں میرے رسول کے سامنے، اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، دھیمی رکھتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں جن کو میں نے منتخب کر لیا ہے تقوی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں فرمایا تم نمازیں پڑھو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، روزے رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، بلا شبہ ان سے بھی بنا جاتا ہے۔ باقی اعمال صالحہ کرو گے تو میں تمہیں ڈکلیئر کر دوں گا کہ تم متقی ہو۔ ان چیزوں کے حوالے سے متقی ہونے کا نہیں کہا کہ ایسا کرنے سے متقی بن جاتے ہو، ایک ہی کام سے کہا ہے کہ تم متقی ہو، وہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ادب کرو۔ سبحان اللہ۔ امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، میں تمہیں اپنی بارگاہ میں متقی ڈکلیئر کر دوں گا اور میں بتا دوں گا کائنات والوں کو کہ فلاں فلاں میرے مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے، لہذا میری بارگاہ میں اگر کسی نے متقی سمجھنا ہو کہ کون ہے تو وہی ہے جو مصطفیٰ کا ادب ہے۔ سبحان اللہ۔ لہم مغفرہ، اور اگر اس ادب کے علاوہ تم سے وہ غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، غفلت پر ہو جائے، گناہ کر بیٹھو اور تم نے میرے مصطفیٰ کا ادب کیا ہوا ہو، میرے مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھا ہو، تو مجھے اپنی عزت کی قسم، لہم مغفرہ و اجر عظیم، تمہاری بخشش بھی کر دوں گا اور تمہیں بہت بڑا اس کے مقابلے میں اجر بھی عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اجر بھی دے دوں گا۔ اور پھر ان لوگوں کا حال بیان کیا جنہوں نے میرے رسول کو بلند آواز سے بلایا تھا، گھر کے باہر کھڑے ہو کر کسی کام کی غرض سے آئے تھے، حضور کو باہر بلانا چاہا، اپنا معافی الضمیر بیان کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا، پھر قرآن نے ذکر کر کے کمنٹس دیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو ایسے بلاتے ہیں۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ میرے نبی کو گھر کے باہر کھڑے ہو کر بلاتے ہیں، اکثر ہم لا یعقلون، وہ پرلے درجے کے بے وقوف لوگ ہیں، بلا شبہ انہی الفاظ سے بلایا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن باہر کھڑے ہو کر بلانا اور یہ کہنا کہ آپ باہر تشریف لے آئیں، ہماری بات سنیں، ہمارا کام کر دیں، ان کا مطمئن نظر یہ ہو، بلانے میں کوئی بے ادبی بھی نہیں، بلانے میں ادب بھی ہے، آوازیں بھی پست ہے، لیکن ان کو اجازت کس نے دی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے آرام میں خلل پیدا کریں اور باہر جائیں؟ انہیں کس نے اجازت دی ہے کہ میرا مصطفیٰ آرام کر رہا ہو؟ کائنات میں یہ دستور نہیں ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے، اور یہ کوئی رنگ نہیں ہے کہ کسی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس کو بلا لیا جائے تو گناہ سمجھا جائے گا، سوائے ایک ہی ذات کے، وہ ذات ذات مصطفیٰ ہے جس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آپ لوگوں کی طرح بلانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ میرا نبی تم میں سے ہے لیکن تم جیسا، تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے، ہر کسی کو بلانے کی اجازت ہے، مصطفیٰ کو ایسے بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بلایا ہے، قرآن کہتا ہے اکثر ہم لا یعقلون، وہ تو پرلے درجے کے بے وقوف لوگ ہیں۔ اب پھر سوال ہے باری تعالیٰ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دور سے آئے تھے، انہیں کام تھا، انہوں نے حضور سے ملنا تھا، اپنا مسئلہ بتانا تھا اور مسئلے کا حل لینا تھا، تو بیچارے اب کرتے کیا؟ قرآن نے وہ بھی بتا دیا، بلو انہم صبروا، وہ آئے تھے مصطفیٰ کے در پہ کھڑے ہو جاتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ میرا مصطفیٰ اپنی مرضی سے باہر نکلتا، اپنی مرضی سے نکلتا، آرام مکمل کر کے میرا مصطفیٰ خود نکلتا، جب چاہتا نکلتا، اس میں 1 گھنٹہ لگتا، 2 لگتے، 3 لگتے، دن لگ جاتا، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ نبی کے دروازے کو ناک کیا جائے۔ کائنات میں ایسا نہیں ہے، جس کے گھر جائیں اس کے دروازے کو ناک کرنے کی اجازت ہے، ایک گھر کے وہ ہے مصطفیٰ کا گھر، جس کے گھر کو ناک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ باہر کھڑے ہو کر آواز دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے ذات مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ،
یہ اہمیت مصطفیٰ، یہ اللہ کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کا قرب ہے کہ نبی کا پروٹوکول میرا خدا بتا رہا ہے. بڑی شخصیت کا پروٹوکول افیسر بتاتے ہیں، اور پروٹوکول افیسر کا سٹیٹس مقام اس شخصیت سے کم ہوتا ہے. یعنی یہ سارے جہاں کا دستور ہے کہ چھوٹا بڑے کا پروٹوکول سکھاتا ہے، سوائے مصطفیٰ کے. خدا مصطفیٰ سے بڑا ہے، اور یہاں قاعدہ کلیہ بدل گیا، خدا بڑا ہو کر چھوٹے مصطفیٰ کا پروٹوکول سکھا رہا. ایسا دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن یہاں ہوا ہے. اللہ سکھا رہا ہے کہ لوگوں جب میرے مصطفیٰ کو بلانا چاہو تو ایک دوسرے کی طرح جیسے بلاتے ہو ویسے نہ بلانا. جب میرے مصطفیٰ سے بات کرنا چاہو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر تو یاد رکھنا آواز بھی اونچی نہ ہو. میرے مصطفیٰ کے کانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اور ایسا ہو کہ اگر آپ نے ملنا ہو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دروازہ ناپ کرنے کی اجازت نہیں ہے، میرا مصطفیٰ آرام مکمل کر کے خود نکلے گا تو گزارش کر دینا، ورنہ تمہیں بے وقوف ڈکلیئر کر دیا جائے گا. حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم. آپ خود اپنی مرضی سے باہر نکلتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو قرآن نے حضور کا ادب بتایا ہے، اور با ادب با نصیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس کے دل میں ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. ایمان مطالبہ کرتا ہے ادب مصطفیٰ کا، ایمان مطالبہ کرتا ہے احترام مصطفیٰ کا، ایمان مطالبہ کرتا ہے توقیر مصطفیٰ کا، ایمان مطالبہ کرتا ہے عزت مصطفیٰ کا. فرمایا اے ایمان والو وتعزروه وتوقروه، میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو. وتعزروه تعظیم کرو، وتوقروه توقیر کرو. اور توقیر کا معنی بھی عموماً تعظیم ہی لیا جاتا ہے، عزت احترام ہی کیا جاتا ہے، مخاطب لفظ ہے بس ہے. لیکن ائمہ لغت نے اس کی گہرائی میں جا کر کہا ہے کہ تعظیم الگ لفظ ہے، توقیر الگ لفظ ہے. تعظیم میں توقیر اور عزت اور احترام کم ہے، توقیر میں عزت و احترام زیادہ ہے. اللہ جل مجدہ نے بات یہاں ختم نہیں کر دی کہ ایمان والوں میرے مصطفیٰ کی عزت کرو وتعزروه. کوئی کہتا کہ ہاں کرتا ہوں عزت، لیکن آگے بات کلیئر کر دی. فرمایا وتوقروه، عزت کرو لیکن ایسی نہیں جیسی ایک دوسرے کی کرتے ہو، بلکہ حد سے زیادہ کرو. یہ نہ سمجھنا کہ میں عزت حد میں رہ کر کر رہا ہوں. کائنات انسانی میں تعظیم کرو لوگوں کی، عزت کرو لوگوں کی، احترام کرو لوگوں کا، ادب سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ. ہر کسی کے ساتھ ایسا رویہ اپنانے کا حکم ہے، لیکن خبردار جب مصطفیٰ کے ساتھ رویہ اپنانے لگو تو معمولی عزتوں تک توقیر نہیں بلکہ حد سے بڑھ کے توقیر کرو. ہر کسی کی تعظیم حد میں رہ کر کرو، مصطفیٰ کی تعظیم حد سے نکل کر کرو. کیونکہ مصطفیٰ تم میں سے ہے لیکن مصطفیٰ تم جیسا. یہی وجہ ہے کہ کائنات انسانی میں ایسا منظر نہیں دیکھا گیا جیسا منظر صحابہ پیش کرتے تھے حضور کا ادب کرنے کے حوالے سے. تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ میں نہیں. حیران ہوں گے. اور نہ حضور سے پہلے کسی نے کسی کا اتنا ادب کیا، نہ حضور کے بعد کسی نے کسی کا اتنا ادب کیا. اور یہ اپنا نہیں غیر بتا رہا ہے. عروہ بن مسعود جب حدیبیہ کے مقام پر سفیر مکہ بن کر آیا تھا، وہ امیر طائف تھا، چودھری تھا طائف کا. بعد میں اس نے اسلام قبول کیا اور بعد میں بیان کرتا ہے واقعہ. وہ کہتا ہے کہ جب میں یہاں پہ آیا بہت بڑا جاسوس تھا، سفیر تھا، تو یہاں پہ میں نے صحابہ کی مناظر دیکھی اور پھر ان کو جا کے بتایا. میں نے کہا میں نے جب دیکھا تو کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 1500 صحابہ تھے، کافی دیر رکا وہاں پہ، مذاکرات کرنے تھے، پھر معاہدہ ہوا تھا. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ لوٹا پانی کا لے لیتے ہیں، آقا علیہ السلام کو وضو کراتے ہیں اور وضو جب وضو کرتے ہیں تو باقی صحابہ ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور وضو کر رہے ہوتے ہیں اور جو وضو کرتے کرتے پانی نیچے گرتا ہے نا،
صحابہ اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، یوں ہتھیلیاں لگا لیتے ہیں نیچے، قربان کیا یوں ہتھیلیاں رکھتے ہیں نیچے کہ وہ مائع مستعمل جو وضو کا استعمال شدہ پانی ہو اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں۔ مائع مستعمل ہوتا ہے استعمال شدہ پانی، پانی مستعمل استعمال شدہ مائع مستعمل۔ اب مائع مستعمل کا کیا ہے، حکم کیا ہے؟ مائع مستعمل پانی کا حکم کیا ہے؟ مائع مستعمل پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ خود پاک ہوتا ہے لیکن آگے کسی کو پاک کرتا نہیں۔ مسئلہ سمجھ گئے نا؟ کسی نے وضو کیا اور وہ پانی نیچے گرا، نیچے کسی برتن میں جمع ہو گیا، ایسے سمجھ آئے گا، نیچے برتن میں جمع ہو گیا، وہ اس کا وضو کا بچا ہوا پانی ہے، آپ باہر سے آئے اور آپ نے اسی پانی سے وضو کر لیا یا اسی پانی سے غسل کر لیا، اب آپ اس پانی سے پاک ہوئے؟ سمجھ آ گئی؟ مائع مستعمل پانی وہ ہوتا ہے جو خود پاک ہوتا ہے لیکن آگے اس کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ دوسرے کو پاک کرے کیونکہ وہ استعمال ایک دفعہ ہو چکا ہے۔ اب حضور کا یہ مائع مستعمل تھا، مائع مستعمل تھا فقہ کی روح سے، فقہ کی جانب سے، شریعت کے ضابطے اور اصول کے تحت یہ آگے پاک کرتا نہیں، لیکن خدا کی قسم صحابہ نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، رسول کا گرا ہوا پانی اپنے ہاتھ ہتھیلیوں پر رکھتے ہیں اور جس کو جتنا مل جاتا ہے نا وہ پھر اس کو اپنے چہرے پہ ملتا ہے، اپنے جسم پہ ملتا ہے، اپنے جسم پہ ملتا ہے، اپنے ہاتھوں پہ ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ پانی اتنی تگودوں سے حاصل کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے پانی کی حصول میں ان کے درمیان جنگ چھڑ جائے۔ دور سے دیکھنے والا آدمی یوں محسوس کرتا ہے کہ پانی کی حصول میں، مائع مستعمل پانی کی حصول میں یہ کہیں لگنا پڑے۔ یہ ہوا میرے رسول دیکھ رہا تھا، میرے اس نے دیکھا حجامت کری حضور علیہ السلام نے اور صحابہ ارد گرد کھڑے ہو گئے اور جو آقا کا بال گرتا تھا وہ نیچے نہیں کرنے دیتے تھے، اٹھا لیتے تھے اور جس کے حصے میں ایک بال آ جاتا اور وہ ایک بال لے کر یوں خوش ہو کر واپس نکلتا اس جمع غمگین سے جیسے دنیا اور کائنات کی میں نے بہت بڑی سوگات آپ کو کہی ہے، سوگات اس نے کہی ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں، جس کے حصے میں پانی نہ آتا وہ دوسرے کا تر ہاتھ دیکھتا، اپنا ہاتھ اس پہ مس کرتا، اپنا ہاتھ مس کرتا، پھر چہرے پر ملتا، پھر خوش ہو جاتا۔ یہ دو واقعہ دیکھ کر عروہ بن مسعود گھر جا کر کہتا ہے سفیر مکہ تھا اور مکہ کے قریش کو، سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہا خدا کی قسم سچی بات تم سے کر رہا ہوں، کہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ نہ کر لینا، جو منظر میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں اگر تم دیکھ لو تمہارے رب پہ کھڑے ہو گئے ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے ان کی تعظیم اور ادب کا منظر دیکھا ہے، لیکن جو ادب، جو تعظیم، جو توقیر میں نے مصطفیٰ کی کرتے غلاموں کو دیکھا ہے، میں نے کائنات میں ایسی تعظیم کسی کو کرتے کسی پہ نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، جادو چل گیا تم پر، جادو کا اثر ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اپنے نبی کے استعمال شدہ پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ نبی کے خون کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ وہ تن من دن سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن ایک خون کا قطرہ بھی مصطفیٰ کا نیچے نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے جب وہ لڑنے آئیں گے اور جب آپ لڑنے جاؤ گے تو کٹ مریں گے، تن من دن لٹا دیں گے لیکن مصطفیٰ کو خالی ہاتھ چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے۔ لہذا لڑتے ہوئے سوچنا اس قوم سے تمہیں پالا پڑے گا جو حضور پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت قبر بستا ہے، جس کا ایمان مصطفیٰ کا ادب ہے، جس کی زندگی کا حاصل مصطفیٰ کا ادب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زہری حیات کے بعد آقا دنیا سے پردہ کر گئے، زہری حیات کے بعد جنگلوں میں نکل جاتے، ویرانوں میں نکل جاتے، لوگوں سے پوچھتے، لوگوں سے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس راستے سے حضور گئے تھے، سفر کیا تھا، مکہ کا راستہ ہوتا، خیبر کا راستہ ہوتا، تبوک کا راستہ ہوتا، لوگوں سے پوچھتے کہ آپ نے دیکھا جب حضور کا قافلہ یہاں سے گزرا تھا تو کس جگہ پہ حضور نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، کس جگہ پہ رکے، کس جگہ پہ بیٹھ گئے؟ کیونکہ چھاؤں میں بیٹھنا ہوتا تھا، کنویں کے پاس قافلے بیٹھا کرتے تھے، تو اس کنویں کے پاس آ کر لوگوں سے پوچھتے، کوئی بڑی عمر والا بتا دیتا ہاں میں جانتا ہوں فلاں کنواں ہے، اس کے ارد گرد حضور کا قافلہ بیٹھا تھا۔ جب یہ یقین ہو جاتا
جب یہ یقین ہو جاتا کہ اس جگہ پہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، میرے نبی وہاں بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر اس جگہ پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، سبحان اللہ، نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر یہ سجدہ کرنا اور نماز پڑھنا مسجد میں زیادہ افضل ہے، آپ جنگل بیابان ویرانے میں کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا عشق جواب دیتا ہے مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی ترائی تھی کہ جھک رہا تھا نماز میں۔ سبحان اللہ، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی کعبہ بنا لیا، سبحان اللہ، وہی کعبہ بنا لیا۔ اور وہ صحابہ، بس آخری بات پر تھوڑا، وہ صحابہ 3 دن ہو گئے تھے حضور کو نہیں دیکھا، آقا علیہ السلام مرض وصال میں مبتلا ہو گئے، 3 دن سے حضور مسجد میں نہیں آئے۔ سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ ابو بکر نے جس کو لے جا بناس، ابو بکر لوگوں کو کہو، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا آقا میرے بابا رقیق القلب ہیں، امت کی امامت کا بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مرو ابو بکر ان یصلی بالناس، نہیں ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمروا غیرہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس قوم میں ابو بکر جیسا ہو پھر نماز کی اور پڑھائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات امام ربانی میں نقل کرتے ہیں حدیث پاک، وہ کہتے ہیں لو افضل ایمان ابو بکر ما ایمان امت الرجل، اگر ساری کائنات کے ایمان کو اکٹھا کر کے ایک پرڑے میں رکھا جائے انبیاء کے علاوہ، اور فقط ابو بکر کا ایمان دوسرے پرڑے میں ہو تو کہتے ہیں ابو بکر کے ایمان کا پرڑا بھاری ہوگا، سبحان اللہ۔ وہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، 3 دن گزر گئے، حضور نکاح کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھانے نہیں آئے۔ جس دن حضور کا وصال ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، آقا علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ بہتری ہوئی، حضور نے چاہا میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے غلام میرے ابو بکر کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بس وہ دروازے سے پردہ ہٹایا، اب صحابہ نماز میں تھے، حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ نماز میں تھے، نماز میں صحابہ، اور وہ تھے بھی آگے، نماز میں صحابہ تھے۔ آقا علیہ السلام نے بس اتنا کیا کہ پردہ ہٹایا اور مسکرائے ہوں گے، اور مسکرا کر پھر پردہ آگے کر دیا، آقا پیچھے ہٹ گئے، بس اتنا عمل ہوا۔ اب اس کے بعد پھر کمنٹ سے دیکھیے صحابہ اس کے رد عمل میں کیا کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم، انس بن مالک کی حدیث راوی ہیں، کان وجہہ ورقۃ المصحف، ہمیں یوں لگا، اب حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا ہے، سبحان اللہ، جیسے قرآن کھل گیا ہے۔ ارے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ لگا کیسے؟ وہ تو نماز میں تھے، ان کو یہ محسوس کیسے ہوا؟ وہ تو آگے تھے، سینک سے آقا علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، انہوں نے محسوس کیسے کر لیا؟ سوائے اس کے، یہ حدیث میں آگے وضاحت نہیں ہے لیکن عقل بھی تو آخر کام کرتی ہے نا، سوائے اس کے کوئی اور سمجھ میں بات نہیں آتی کہ جب حضور نے پردہ ہٹایا، حضور مسکرائے، یا تو پردہ ہلنے کی آواز آئی اور صحابہ کے کان ادھر متوجہ تھے، 3 دن سے مصطفیٰ کی آواز سننے کے لیے کان تس گئے تھے، آواز پردے کی ہٹی آئی تو صحابہ نے ادھر سے رخ پھیر کر مصطفیٰ کی جانب کر لیا ہوگا، اس لیے کر لیا ہوگا، اس لیے تو کمنٹس دے رہے ہیں کہ ہمیں یوں لگا جیسے قرآن چل گیا ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حضور مسکرائے ہوں گے، مسکرانے سے نور کی اتنی روشنی نکلی ہوگی، صحابہ تک پہنچی ہوگی، صحابہ سمجھے ہوں گے مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ جب دیکھا تو یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا ہے۔ ارے یہ دیکھے بغیر یہ کمنٹس نہیں دیے جا سکتے، انہوں نے ادھر سے توجہ ہٹا کر مصطفیٰ کی جانب کی ہوگی، عقل نے کہا ہوگا صحابہ ادھر کعبہ ہے، عشق کا رومی بول اٹھا، ارے ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا کعبہ ہے، عقل نے کہا ہوگا کعبے سے رخ پھر جائے نماز نہیں ہوتی، عشق کا رومی بولا ہوگا ارے کیا کہتے ہو نمازیں کر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا؟ 3 دن سے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں لگا، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں؟ اور پھر صحابہ کہتے ہیں ہمیں کیوں لگا جیسے قرآن کھل گیا ہے۔ ارے صحابہ کی عقیدہ تھا کہ ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن۔ اب معاشر سے بھی پوچھا گیا نا حضور کے اخلاق کیسے ہیں، فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، کہا کھولو قرآن، یہ قرآن ہی تو حضور کی سیرت ہے۔
قرآن تو اخلاق ہے. صحابہ سمجھتے تھے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن, یہ کتابوں کا سردار ہے وہ نبیوں کا سردار ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے, یہ مسلمانوں کے لیے رحمت وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے, یہ نارائب ہے وہ بھی نارائب ہے, یہ بھی آنا ہے وہ بھی آنا ہے, یہ بھی نرالا ہے وہ بھی نرالا, مگر فرق کیا ہے؟ یہ خاموش قرآن کو بولتا ہوا قرآن, یہ قرآن ثبوت والا, وہ قرآن حقیقت والا, یہ قرآن فکر کا نام, وہ قرآن عمل کا نام, یہ قرآن لفظ ہے, وہ قرآن معنی ہے. اس قرآن کی سطریں کالی ہے, اس قرآن کی چکلی کالی ہے. ارے اس قرآن کو پڑھے, اس قرآن کو پڑھے تو قاری قرآن بنتا ہے, اس قرآن کو پڑھے تو ساقی مصطفیٰ بنتا ہے. کا عشق عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.